اہم خبر آپ کو دیں گے۔ خصوصی امریکی انسپیکٹر جنرل نے 20 سالہ جنگ کے بعد افغانستان کی تعمیر نو پر حتمی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق دوحہ مذاکرات میں افغان حکومت کو نظر انداز کرنا ریاستی ڈھانچے کو کمزور کرنے کا سبب بنا۔ 2002 سے 2021 تک امریکہ نے افغانستان کی تعمیر نو کے لیے 144 ارب ڈالر سے زائد مختص کیے۔ افغانستان کی تعمیر نو کے لیے مختص رقم میں سے 137 ارب ڈالر خرچ کیے گئے۔ افغان حکومتوں کی کرپشن تعمیر نو میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان میں جنگی کارروائیوں پر امریکہ نے اضافی 763 ارب ڈالر خرچ کیے۔ افغان فورسز 90 ارب ڈالر خرچ ہونے کے بعد بھی غیر ملکی افواج پر انحصار ختم نہ کر سکی۔ امریکی انخلا کے بعد 7.1 ارب ڈالر مالیت کا عسکری ساز و سامان افغانستان میں ہی چھوڑا گیا۔ سقوط کابل کے بعد امریکہ نے 4 برسوں میں طالبان حکومت کو 3.83 ارب ڈالر کی امداد دی۔ صرف مارچ 2025 کی ایک سہ ماہی میں طالبان کو 120 ملین ڈالر فراہم کیے گئے۔ امریکی انخلا کے بعد عالمی ڈونرز نے 8.1 ارب ڈالر اقوام متحدہ کے تحت چلنے والے پروجیکٹس کو دیے۔ افغان ریکنسٹرکشن ٹرسٹ فنڈ کے تحت صرف 1.5 ارب ڈالر کے 6 منصوبے فعال ہیں۔ طالبان حکومت امداد پر ٹیکس اور لیویز وصول کرتی رہی ہے۔ خصوصی امریکی انسپیکٹر جنرل نے 20 سالہ جنگ کے بعد افغانستان کی تعمیر نو پر حتمی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق دوحہ مذاکرات میں افغان حکومت کو نظر انداز کرنا ریاستی ڈھانچے کو کمزور کرنے کا سبب بنا ہے۔ 2002 سے 2021 تک امریکہ نے افغانستان کی تعمیر نو کے لیے 144 ارب ڈالر سے زائد مختص کیے ہیں۔ افغانستان کی تعمیر نو کے لیے مختص رقم میں سے 137 ارب ڈالرز خرچ کیے گئے۔ افغان حکومتوں کی کرپشن تعمیر نو میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان میں جنگی کارروائیوں پر امریکہ نے اضافی 763 ارب ڈالر خرچ کیے۔ افغان فورسز 90 ارب ڈالر خرچ ہونے کے بعد بھی غیر ملکی افواج پر انحصار ختم نہیں کر سکی۔ امریکی انخلا کے بعد 7.1 ارب ڈالر مالیت کا عسکری ساز و سامان افغانستان میں ہی چھوڑا گیا ہے۔ سقوط کابل کے بعد امریکہ نے 4 برسوں میں طالبان حکومت کو 3.83 ارب ڈالر کی امداد دی۔ صرف مارچ 2025 کی ایک سہ ماہی میں طالبان کو 120 ملین ڈالر فراہم کیے گئے ہیں۔ امریکی انخلا کے بعد عالمی ڈونرز نے 8.1 ارب ڈالر اقوام متحدہ کے تحت چلنے والے پروجیکٹس کو دیے۔ افغان ریکنسٹرکشن ٹرسٹ فنڈ کے تحت صرف 1.5 ارب ڈالرز کے 6 منصوبے فعال ہیں۔ طالبان حکومت امداد پر ٹیکس اور لیویز وصول کرتی رہی ہے۔ افغانستان کی تعمیر نو کے لیے مختص رقم میں سے 137 ارب ڈالرز خرچ کیے گئے۔ افغان حکومتوں کی کرپشن تعمیر نو میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان میں جنگی کارروائیوں پر امریکہ نے اضافی 763 ارب ڈالر خرچ کیے ہیں۔ افغان فورسز 90 ارب ڈالر خرچ ہونے کے بعد بھی غیر ملکی انحصار کو ختم نہیں کر سکی۔ انخلا کے بعد 7.1 ارب ڈالر کا عسکری سامان افغانستان میں ہی چھوڑا گیا۔ سقوط کابل کے بعد امریکہ نے 4 برسوں میں طالبان رجیم کو 383 ارب ڈالر دیے ہیں۔ صرف 2005 میں کی سہ ماہی میں طالبان کو 120 ملین ڈالرز دیے گئے۔ عالمی ڈونرز نے 81 ارب ڈالر اقوام متحدہ کے تحت چلنے والے پروجیکٹس کو دیے ہیں۔ خصوصی امریکی انسپیکٹر جنرل کی 20 سالہ افغانستان کی جنگ اور تعمیر نو پر حتمی رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق دوحہ مذاکرات میں افغان حکومت کو نظر انداز کرنا ریاستی ڈھانچے کو کمزور کرنے کا سبب بنا۔ 2002 سے 2021 امریکہ نے افغانستان کی تعمیر نو کے لیے 1447 ارب ڈالر مختص کیے۔ افغانستان کی تعمیر نو کے لیے مختص رقم میں سے 137.3 ارب ڈالر خرچ کیے گئے ہیں۔ خصوصی امریکی انسپیکٹر جنرل نے 20 سالہ جنگ کے بعد افغانستان کی تعمیر نو پر حتمی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق دوحہ مذاکرات میں افغان حکومت کو نظر انداز کرنا ریاستی ڈھانچے کو کمزور کرنے کا سبب بنا ہے۔ 2002 سے 2021 تک امریکہ نے افغانستان کی تعمیر نو کے لیے 144 ارب ڈالر سے زائد مختص کیے۔ افغانستان کی تعمیر نو کے لیے مختص رقم میں سے 137 ارب ڈالرز خرچ کیے گئے۔ افغان حکومتوں کی کرپشن تعمیر نو میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوئی ہے۔ رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ افغانستان میں جنگی کارروائیوں پر امریکہ نے اضافی 763 ارب ڈالر خرچ کیے ہیں۔ افغان فورسز 90 ارب ڈالر خرچ ہونے کے بعد بھی غیر ملکی افواج پر انحصار کو ختم نہیں کر سکی۔ امریکی انخلا کے بعد 7.1 ارب ڈالر مالیت کا عسکری ساز و سامان افغانستان میں ہی چھوڑا گیا۔ سقوط کابل کے بعد امریکہ نے 4 برسوں میں طالبان حکومت کو 3.83 ارب ڈالر کی امداد دی ہے۔ صرف مارچ 2025 کی ایک سہ ماہی میں طالبان کو 120 ملین ڈالرز فراہم کیے گئے۔ امریکی انخلا کے بعد عالمی ڈونرز نے 8.1 ارب ڈالر اقوام متحدہ کے تحت
चलने वाले प्रोजेक्ट्स को दिए गए।